کریم کے جو 30 پارے ہیں، ہر پارے کا نام اس پارے کے پہلے لفظ کے ساتھ ہے، اور پہلے پارے کا نام اس سورت کی ابتدا سے معنون ہے۔ یہیں سے کچھ ملحدین دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی اگر فاتحہ بھی قرآن ہے تو کس پارے میں ہے؟ تو پارے ہیں سہولت قرأت کے لیے اس قرآن کریم کے جو فاتحہ کے بعد نماز میں اپنی مرضی سے پڑھا جائے، وہ 30 پارے ہیں، اور قرآن کریم کا جو حصہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جائے وہ فاتحہ ہے۔ نماز میں سہولت قرأت کے لیے پڑھنے والوں نے یہ نشان مقرر فرمائے ہوئے ہیں کہ فاتحہ کے بعد 1 پارہ پڑھے، 2 پارے پڑھے، اور روزانہ جتنا چاہے پڑھ لے۔ اس سے اس پر استدلال کرنا کہ فاتحہ معاذ اللہ قرآن کریم سے الگ ہے یا خارج ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جس طرح وہ پارے جن کی ابتدا سورتوں کے ابتدائی الفاظ پر ہے، مثلا سبحان الذی، حامیم، تبارک الذی، قد سمع اللہ، عم، تو ان سورتوں کے شروع میں حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہے، لیکن کسی سپارے کا نام بسم اللہ نہیں ہے، تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ بسم اللہ اس سپارے سے خارج ہے۔ جیسے وہاں ہے کہ بھئی بسم اللہ چونکہ ہر صورت کے شروع میں آ رہا ہے، بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں آ رہی ہے، اس لیے اس کے بعد والے لفظ کو نشان بنایا گیا ہے۔ اسی طرح فاتحہ چونکہ ہر رکعت میں پڑھا جا رہا ہے، فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھا جا رہا ہے، اس لیے فاتحہ کے بعد والے حصے کو نشان دیے گئے ہیں 30، اور اسے 30 پارے مقرر فرمایا گیا ہے۔ جس طرح کتاب کا مقدمہ دیباچہ کتاب سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ پوری کتاب کا مقصود اس دیباچے میں مختصر طور پہ اجمالاً بتلا دیا جاتا ہے، اسی طرح پورے قرآن کریم کا جو مقصود ہے وہ اجمالاً فاتحہ میں بیان شدہ ہے۔ اور قرآن کریم کی یہ ترتیب کہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، جس طرح ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، یہ ترتیب رسولی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضعوا آیت کذا فی موضع کذا، فلاں آیت کو فلاں جگہ پہ رکھو، فلاں آیت کو فلاں جگہ پہ، اس صورت میں اس آیت کے بعد اس آیت کو لکھ لو۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کی جگہ صحابہ کرام کو بتلاتے تھے، کاتبین کو، لکھنے والوں کو اس مقام پہ لکھواتے تھے۔ تو یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، ترتیب رسولی ہے۔ اور ترتیب نزولی وہ بمنزلے علاج کے ہے، اور ترتیب رسولی ترتیب اصولی